बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इर्तदाद के बारे में अहमदियों के नुक्ता नज़र को तस्लीम कर लिया, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। सियासी अगराज़ व मकासद के लिए साल 1974 में फसादी मुल्लाओं और सऊदी अरब के दबाव पर कौमी असम्बली में अक्सरियत की बिना पर अहमदिया मुस्लिम जमात को उस वक्त के पाकिस्तान के सरबराह ने दायरा इस्लाम से बाहर निकाल दिया। फसादी मौलवियों का एजेंडा चूँकि अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए फिर इर्तदाद के मसले का ढोंग रचा कर अहमदियों को मुर्तद करार देने की कोशिशें भी शुरू कर दी गईं और कोशिश की गई कि अहमदियों को इर्तदाद की सज़ा का भी मुस्तहिक करार दिया जाए। इस वक्त अहमदियों को पाकिस्तान में जो इर्तदाद के मसले का सामना है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू इर्तदाद की तारीफ़ से मुतल्लिक है, जबकि दूसरा पहलू इर्तदाद की सज़ा से मुतल्लिक है। आज के प्रोग्राम में सिर्फ़ इर्तदाद की तारीफ़ के पहलू का इजाज़ा लिया जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ताला के एक ख़िताब, जो आप रहमुल्लाह ने 27 जुलाई साल 1986 में बरतानिया के जलसा सालाना के मौका पर दिया था, और इस वक्त ये किताबी शक्ल में इस्लाम में इर्तदाद की सज़ा की हकीकत के उन्वान से मौजूद है। इसके हवाला से इर्तदाद की तारीफ़ के बारे में अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह रहमुल्लाह का नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्सा में गामदी सेंटर की तरफ से हाल ही में नशर किए गए एक प्रोग्राम में इर्तदाद की तारीफ़ के बारे में जो उन्होंने नुक्ता नज़र पेश किया गया है, वो आप देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इर्तदाद महज एक सियासी नज़रिया था जिसे अब्बासी खुलफा और दूसरे हुक्काम ने अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए बाज़ मुतअस्सब उलमा की मदद से इख्तरा किया था, और फिर इस दौर के दूसरे गैर मुतअस्सिब उलमा भी इससे मुतासर हुए बगैर न रह सके। फिर बदकिस्मती से बाद में आने वाले उलमा की अक्सरियत ने, जो इन्हीं साबका उलमा के मकातबे फ़िक्र के ज़ेर साया परवान चढ़ी थी, इस नहायत ख़तरनाक गैर इस्लामी नज़रिया को बग़ैर किसी तहकीक और तनकीद के कबूल कर लिया। आप रहमुल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं कि अल्लामा राग़िब अपनी किताब अल मुफ़रदात में लिखते हैं कि इर्तदाद और रद्दा के मानी हैं इस रास्ते की तरफ वापस चले जाना जिस रास्ते से कोई आया हो, और रद्दा का लफ्ज़ कुफ़र की तरफ वापस जाने के लिए ही मुख्तस है, और इर्तदाद का लफ्ज़ कुफ़र की तरफ लौटने या किसी और अमर की तरफ लौटने के लिए मुश्तरक है। जैसे सूरह अल-माइदा की आयत 55 और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 26 में भी ये तफसील दर्ज है। यहाँ ये वज़ाहत ज़रूरी है कि अहमदिया मुस्लिम जमात हर सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी एक आयत गिनती है, इसलिए गैर अहमदी अहबाब इसी हिसाब से मज़कूरा सूरतों की आयत को चेक कर सकते हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह रहमुल्लाह मज़ीद फरमाते हैं कि इर्तदाद एक ऐसा लफ्ज़ है जो महज लाज़म इस्तेमाल होता है और मुतअद्दी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। मुतअद्दी का मतलब ये है कि फ़ेल को मुकम्मल करने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत हो। इसलिए मुर्तद सिर्फ़ उसी को कहते हैं जो ख़ुद ऐलान करे कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अरबी कवायद ये इजाज़त ही नहीं देते कि कोई दूसरा इसको मुर्तद कहकर बाहर निकाल दे। मुर्तद की अपनी मर्ज़ी इसमें शामिल होती है, जैसा कि सूरह अल-कहफ़ की आयत नंबर 30 में भी दर्ज है कि देखो तुम्हारे रब की तरफ से हक़ आ चुका है, अब हर शख्स को इख्तियार है कि चाहे तो ईमान ले आए, चाहे तो कुफ्र इख्तियार करे। आप रहमुल्लाह मज़ीद फरमाते हैं कि चाहने का ताल्लुक़ दिल से है। कुरान करीम ने कहीं ये इजाज़त नहीं दी कि चाहो तो फ़लाँ को मोमिन करार दे दो और चाहो तो फ़लाँ को काफिर करार दे दो, बल्कि हर शख्स का अपना हक़ रखा और इस ऐलान की इजाज़त दी कि चाहे तो ईमान लावे, चाहे तो कुफ़र इख्तियार करे। और अगर इर्तदाद या कुफ़र का फ़ैसला किसी और ने करना था तो फिर सूरह अल-कहफ़ की इस आयत में मंशा के क्या मानी रह जाते हैं। अपनी मर्ज़ी को हर शख्स खुद बता सकता है। बस अगर किसी से पूछा जाए कि क्या तुम काफिर होते हो या मोमिन रहते हो, और अगर वो कहे
کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو پھر چونکہ اس قرآنی آیت کے لفظ شاہ کا تعلق دل سے ہے، اس لیے کسی اور کو قرآن اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی دل کی بات بیان کرے۔ ارتداد کی احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ رحم اللہ کی تعریف کے بعد اب آپ غامدی سینٹر کی اس موضوع پر بھی گفتگو سنیں گے۔ ناظرین، آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ عاصم مغل صاحب نے کتنی خوبصورتی سے احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ رحم اللہ کی اس تقریر کے مندرجات سے مکمل اتفاق کیا ہے، جو آپ رحم اللہ تعالیٰ نے سال 1986 میں کی تھی۔ اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے الہام کشف اور بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے دعوی نبوت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی مساعی کی ہے۔ بہرحال اس کے لیے ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی سورہ الاحزاب کی آیت خاتم النبیین کی تفسیر پڑھ لیں، جو کہ جلد نمبر 6 میں صفحہ 345 سے لے کر صفحہ 394 تک موجود ہے، اور جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org، وہاں یہ موجود ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دے اور وہ بھی ختم نبوت کے احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے پیش کیے گئے درست مفہوم کو سمجھ لیں۔ تو ناظرین، اب ملاحظہ کریں غامدی سینٹر کے پروگرام کی ویڈیو۔ احمدیوں کی طرف ارتداد کی نسبت بھی کی جاتی ہے، اور بڑا ہی لاجیکل لگتا ہے کہ ہماری فقہ میں آپ بھی جانتے ہیں کہ مرتد کس کو کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کا جنہوں نے کلمہ پڑھا یا ان کی بیعت کی، وہ تو مرتد قرار پائے، جو براہ راست ان کے مخاطبین تھے، لیکن جو بچہ بچپن سے احمدی گھرانے میں پیدا ہوا وہ تو مرتد نہیں ہے نا، تو اس کو بھی یہ مرتد کہہ رہے۔ میں تو اس کو رون بیک کر کے پچھلے سٹیپ پر لے کے جانا چاہوں گا، اگر آپ بولیں۔ جی یہ سوال کہ آج تو ایک بچہ احمدی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدائشی احمدی ہے، اس نے تو پیراڈائم شفٹ نہیں کیا، تو اس کے اوپر کیوں حکم لگے گا؟ ان پر لگتا تو ٹھیک تھا جنہوں نے شفٹ کیا تھا، میں وہاں سے لے کے جانا صحیح، میں چاہتا ہوں کہ وہاں بھی کیسے ہو بالکل خود بذات خود مرزا صاحب کے اوپر بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت خطرناک رہا ہے تو چند نکات ہیں، چند زمانات ہیں، ان کو دیکھتے ہی ان کے کچھ جواب دیجیے۔ پہلا، یہ ارتداد کی کیا ڈیفینیشن کی ہے آپ نے؟ آپ کی فقہ میں ارتداد کی ہوئی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ مسلمان خود اعلان کرے، اقرار کرے کہ آج سے میں اسلام چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یہ ہے مرتد۔ بتائیں کہ دعوت تو مرزا صاحب کی نہیں کیا، بالکل تو نہ ان کے اوپر ہی حکم لگتا ہے بائی ڈیفینیشن، ان کے صفحہ عمل کے متبعین پر بھی بائی ڈیفینیشن تو نہیں لگ سکتا، ورنہ میرا ڈیفینیشن ہی وائز کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی شخص اپنے ارادے اختیار سے اعلان کر کے جائے کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں وہی مرتد ہے، پھر آپ ڈیفینیشن چینج کریں، آپ کہیں کہ نہیں، ہمیں جب لگے گا یہ فلاں گروہ اب ایمان نہیں، مومن نہیں رہا یا مسلم نہیں رہا، تو پھر وہ مرتد ہمارے سمجھنے سے ہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی سوسائٹی میں مسلمان رہنا کوئی نہیں، خلاصی میں ہے، نہ کوئی بریلوی مسلمان رہے گا، نہ دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی شیعہ، کیونکہ سارے ایک دوسرے کے لیے مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، گستاخ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو بائی ڈیفینیشن تو پہلے طبقے پر بھی نہیں یہ بیان دسی۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ان کا ہمارا اختلاف وہ ہے جو انہوں نے زائد ایک قدم آگے بڑھایا کہ مرزا صاحب کے دعویٰ کو دعوی نبوت مان کر ان کو معاذ اللہ نبی کی حیثیت، جب وہ اس پر ہم سے بات کریں گے تو ہم وہی شروع والی بات کہ ہم ان کی دعوے کی تصدیق نہیں مانگیں گے، ہم یہاں پر بات کریں کہ بھائی دیکھو، آؤ قرآن کھولتے ہیں، قرآن نے یہ دروازہ بند کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سارے دروازے بند کر دیے، اور لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیوں غلط فہمی ہے کہ ہم نرم ہیں۔ بھائی ہم سے زیادہ سخت کوئی ہے ہی نہیں، بھی اتنا سخت موقف ہو جب تک مسلمانوں کی کس مقصد پہ فکر نہیں دیا آج تک، کہ ہم تو وہ ابتدائی صورتیں ہیں جو اس دعوے کو جنم دیتی ہیں، جو اس کے محرکات ہیں، کہ جو الہام ہے، جو کچھ ہم نے تو ان کو بھی پیرالل ریلیجن، ایک متوازی دین سمجھ کے سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تو عالمگیر گمراہی، عالمگیر ضلالت کا لفظ استعمال کی، یہ پتہ ہے اتنے سخت
رویے اور اتنے سخت موقف رکھنے والے گروہ کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں یہ رکھنا، ان کے دلوں میں سافٹ کارنر ہے. یہ جب بھی آپ کسی کی بات کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے اس کی شخصیت کو کاؤنٹر کریں گے، اس کی شخصیت پر تبصرہ کریں گے، تو آپ علم کی دنیا سے نکلی ہوا ایسے ہی. اور جو علم کی دنیا سے نکل گیا ہمارا نے کاتب ہی نہیں. بلکہ اب آصف بھائی یہ دیکھیں نا کہ ارتداد کی سزا پر بھی جیسے آپ نے بات کی تو علماء کے سامنے یہ بھی سوال رکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے نکالی کہاں سے ہے. آپ فقہ کے اندر دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مابین کتنا اختلاف ہے اطلاق میں کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، اس کو پھر آگے بڑھا لیتے ہیں. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ جو پیدائشی ہے اس پر تو نہیں لگتا، چلو اس پر تو لکھتا ہے. میں نے کہا نہیں، اس پر بھی سوال کرتا ہے. آپ نے اس سے اللہ سوال میں ہے کر دیا، اس سے وہ اتفاق کرنا. میں نے کہا تھا کہ ان پر بھی بائی ڈیفینیشن نہیں لگتا، لیکن وہ ڈیفینیشن کن کی ہے؟ وہ بالکل اللہ قرآن کی ہے، جی. کسی کی نہیں. تو اگر ڈیفینیشن پر بھی سوال اٹھ جائے تو وہ والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے. یہ ڈیفینیشن کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کے تو مخالف کھڑی ہے. قرآن کہتا ہے کہ من چاہ فلیق مل من چاہ فلیق. بالکل اچھا، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ اسلام کی جب آپ دعوت دیتے ہیں نا غیر مسلموں کو، یہ اس کے لیے کہ وہ چاہے تو آ جائے چاہے تو نہ جائے، لیکن اگر آ گیا تو اب جائے گا تو اقتاد ہوگا. تو اس پیچھے ڈیفینیشن بھی جو ہے یہ غالباً اسٹیبلش نہیں ہو، اس کو اسٹیبلش کرنا. اس پر میں اگر دیکھوں کہ فقہا کے مابین سزا میں چاہے اختلاف نہ ہو لیکن اطلاق میں اتنا اختلاف ہے کہ اگر بچہ مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کرتے، عورت مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ نصوص میں تو یہ تخصیص نہیں ہے، تو فقہا یہاں پر اجتہاد کے ذریعے اس کو جو وسعت دے رہے سزا کو کہ اس پر اطلاق نہیں کریں گے، اس پر اطلاق نہیں کریں گے، تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جعلی سزا ہے. ہم تو ظاہر ہے، ہم تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف اطلاق پر نہیں، ہم تو اصول پر بھی ثواب بھی بھانے ہیں. یہ اصول بھی محل نظر بالکل ایسا ہمارے نزدیک اس کا استدلال انتہائی کمزور